خداوند نے موقع بخشا کہ آج پھر ہم خداوند کے پاک کلام میں سے اپنی نصیحت کے لیے پچھلے دنوں میں جیسے کہ روح القدس عید پینتیکوست کی عید کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے، سو آج ہم اسی متعلق ہم بائبل میں سے سیکھیں گے۔ اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی 30 آیت میں لکھا ہے، اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر ظاہر بھی کیا۔ اس میں ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے، سمجھنے کو مل رہا ہے کہ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو اس کے بعد یسوع مسیح ثبوتوں کے ساتھ، پروف کے ساتھ، ایسے نہیں کہ زبانی کلامی نہیں، پروف کے ساتھ شاگردوں پر ظاہر رہے۔ آگے لکھا ہے چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خداوند کی بادشاہی کی باتیں کرتا رہا۔ 40 دن تک شاگردوں کو نظر آتا رہا اور خداوند کی بادشاہی کی باتیں کرتا رہا۔ آگے لکھا ہے اور انہوں سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ سے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو۔ یسوع مسیح نے شاگردوں سے کیا کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں you will be never go outside to Jerusalem، آپ یروشلم سے باہر نہ جاؤ اور اس وعدے کے پورے ہونے کے منتظر رہو جو میں نے تم سے کیا ہے، جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، جس کے بارے میں میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ تم یروشلم سے باہر نہ جانا اور وہاں پر ہی رہنا جس کا باپ کے وعدہ پورے ہونے کا تم منتظر ہو، تم اس کا ویٹ کرنا، کیونکہ یوحنا نے تو پانی کا بپتسمہ دیا ہے لیکن تھوڑے دنوں کے بعد تم روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے۔ سارے بولے ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ یوحنا نے صرف پانی کا بپتسمہ دیا ہے لیکن تھوڑے دن کے بعد تم روح کا بپتسمہ پاؤ گے۔ آگے لکھا ہے کہ بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے پوچھا، اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ یہاں پر شاگرد جو ہے وہ دنیا کی بات کر رہے ہیں کہ باپ، اے خداوند، کیا تو اسرائیل کو پھر وہ بادشاہی عطا کرے گا؟ وہ روحانی طور پر یہ روحانی چیزوں کی بات نہیں کر رہے، وہ ان کی جو مینٹیلٹی ہے ابھی بھی وہ دنیا کی طرف ہی ہے۔ لیکن آگے لکھا ہے اس نے ان سے کہا، ان عقلوں، ان قوتوں اور معیاروں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں۔ اس میں وہ بتا رہے ہیں یسوع مسیح کہ یہ باپ کی اتھارٹی ہے، یہ باپ کی پاور ہے، یہ تمہارا کام نہیں۔ لیکن جب تم روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ رہو گے۔ کیسی ہمیں پاورفل چیز ملتی ہے کہ جب تم پر روح القدس نازل ہوگا، جب ہولی اسپرٹ تمہیں بلیس کرے گا تو تم پاور سے، قوت سے بھر جاؤ گے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ روح القدس کی قوت کیسی ہے، روح کی قوت کیسی ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ یسوع مسیح وہاں پر اسی وقت ان کی نظروں سے آسمان کی طرف چلے گئے اور اس کی جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہ 2 مرد سفید پوشاک پہنے ہوئے بھی بتا سکتا کون تھے؟ فرشتے، اینجل، کہ وہ سفید پوشاک پہنے وہاں پر کھڑے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا، جس طرح
आसमान पर जाते देखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रूह कुदस जब तुम पर नाजिल होगा तब तुम कुव्वत पाओगे और तुम गवाही दोगे लफ्जों में भी, एंड यू विल बिकम माय विटनेस। तुम मेरे गवाह बन जाओगे। जब रूह कुदस काम करता है, रूह कुदस की कुदरत आपके अंदर होकर अपने जलाल को जाहिर करती है, तब आप गवाह बन जाते हैं। आपका कैरेक्टर, आपके किरदार, आपका उठना बैठना, लोगों से बात करना रिफ्लेक्ट करता है। जब आपके अंदर रूह की कुव्वत होगी तब आपका किरदार बताएगा कि रूह की मामूली से भरा हुआ इंसान है। हालेलुया। जब रूह की कुदरत आपके अंदर होगी तब आप उसके गवाह बन जाएंगे। जब बहुत सारे हमने बाइबल के अंदर ऐसे काम देखे हैं, जब खुदा मौजूद करते हैं तो जो शिफा पाने वाले इंसान है वो उसकी गवाही देते हैं। ये पहली कुव्वत है। जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तुम कुव्वत पाओगे। जब रूह कुदस अपना काम आपकी जिंदगियों में करता है तब तुम उसके गवाह बन जाते हो। और वो बारिक है वो जो यीशु के गवाह बन चुके हैं। हालेलुया। कैसी खुशी की बात है। मुबारक है वो जो यीशु के गवाह बन चुके हैं। अगर हम गवाह के लिए ग्रीक वर्ड देखें तो ये बनते हैं मार्टर्स, जिसका लफ्ज मार्टर है, जिसका मतलब है शहीद। जब तुम रूह कुदस को हासिल करोगे तब तुम मसीह के लिए शहीद होने के लिए तैयार हो जाओगे। कैसी बात है कि जब तुम रूह को हासिल करोगे, रूह की कुव्वत तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तब तुम मसीह के लिए शहीद होने के लिए तैयार हो जाओगे। बाइबल में जैसे कि हमने रसूल की कहानी सुनी है, जब लोग उसे लांछन कर रहे थे, उसको पत्थर मार रहे थे, मतलब कैसी एक कमाल की बात है कि वो कह रहा है कि मैं मसीह के लिए मसलूब हुआ हूँ, और वो खुशी मना रहा है कि मैं खुदा के लिए, मसीह के लिए, क्राइस्ट के लिए उसकी मनादी करते हुए शहीद हो रहा हूँ। ये तब मुमकिन है जब आपकी जिंदगियों के अंदर, आपके बदन में, आपके दिल में रूह की कुव्वत होगी। रूह के बगैर हमारा बदन कुछ भी नहीं है। जब क्राइस्ट ने, खुदावंद ने आदम को बनाया तब उसने उसकी रस्सियों में दम फूंका। जब रूह आपके अंदर, आपकी बॉडी में होगा तब आपकी जिंदगियों में मौजूद होगी। दूसरी चीज कि रूह कुदस पास्ट को, आपके माजी को बुलाने की ताकत रखता है। ऐसा नहीं कि आप पुरानी चीजों को भी अपने साथ आगे ले आते हैं, उन पे पीने डालते हैं और सोचते हैं कि क्या ये मेरे साथ ही होना था, और आप बार बार उस चीज से रिग्रेट करते हैं। लेकिन नहीं, जब रूह कुदस आपके अंदर होता है तब पुरानी चीजों की आपको परवाह नहीं होती। यहाँ पर भी लिखा है, but the power of Holy Spirit is something else. रूह की ताकत कुछ और है। अगर हम फिलिपियों 3 बाब में देखें तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही जबरदस्त आयत मिलती है जहाँ पर लिखा है कि अर्ज नहीं कि मैं पा चुका या काबिल हो चुका हूँ, बल्कि उस चीज के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूँ जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा है। भाइयों, मेरे लिए गुमान नहीं कि पकड़ा जाऊं, बल्कि सिर्फ ये करता हुआ कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की चीजों की तरफ बढ़ूं और निशान की तरफ दौड़ूं। कौन सा निशान? कुव्वत का, पावर का, रूह कुदस का निशान की तरफ दौड़ूं ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदावंद ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। रूह कुदस की कुव्वत क्या करती है? पहली चीज, ये आपको गवाह बना देती है। आप विटनेस बन जाते हैं, आप उसका इकरार करते हैं कि हाँ खुदावंद ने मेरी जिंदगी में मौजूद किए हैं, आप उसके नाम की गवाही देते हैं। दूसरी चीज, आप माजी की तलखियों को, माजी के कामों को भूल जाते हैं और फ्यूचर की तरफ, अपने जो आपका मुस्तकबिल है उसके बारे में
اپنے ماضی کی غلطیوں سے سیکھو، لیکن ماضی کے کام کو دوبارہ ریپیٹ نہ کرو۔ یہ تو پھر ایسے ہے کہ آپ الٹے پاؤں چل رہے ہو، اور الٹے پاؤں چلتے چلتے تو آپ نے گر ہی جانا ہے۔ لیکن جب آپ کا ایک بالکل آپ کے نشان کی طرف ہوگا، آپ کے پوائنٹ کی طرف ہوگا، تب آپ قوت پاؤ گے، تب آپ سرفرازی کو حاصل کرو گے۔ لیکن جب آپ کا نشان ہی کسی اور طرف ہوگا، آپ الٹے پاؤں چلتے چلتے ماضی کے کاموں کو آگے لے کے آؤ گے، تب آپ صرف اور صرف گرو گے، اور گرنے کے ساتھ ناکامی کو حاصل کرو گے۔ آپ میں سے جانتا ہے کہ فلپی میں پلوس رسول کے ساتھ کیا واقع ہوا؟ فلپی میں پلوس رسول کے ساتھ کیا واقع ہوا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سنیں، یہاں پر ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے، جب ایک بچی کے اندر بدلو تھی، اور ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آدمیوں کی ATM مشین تھی۔ آدمیوں کی کیا تھی؟ ATM مشین۔ اور یہ سب کام اس لڑکی کے اندر بدلو کرواتی تھی کہ جو وہاں پہ جو بھی چوری ہوتی وہ ان سے پوچھتی، اور وہ بدلو جو اس لڑکی کے اندر تھی وہ ڈال دیتی، اور چلو کہ بابا جی پیسے نکالو، اور وہ پیسہ دیتے، اور ایسے ہی ان آدمیوں کا کام چل رہا تھا۔ لیکن یہ کام تب تک تھا جب تک پلوس رسول وہاں پر نہ آئے۔ جب پلوس رسول خدا کا بندہ وہاں پر گیا، تب اس نے حکم دیا، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ یسوع کے نام سے تو اس بدن کو چھوڑ، اور اسی وقت وہ بدلو نکل گئی۔ ہاللیلویہ! یہ ہے روح کی قوت، روح کی پاور۔ اب آپ کو یاد ہے کہ فلپیوں میں کیا ہوا تھا؟ اس رسول نے کون سا روزہ کیا تھا؟ آمین۔ یہ موعظے کے بعد وہاں کے جو لوگ تھے، جن آدمیوں کے لیے یہ لڑکی ایک ATM مشین بنی ہوئی تھی، وہ پلوس رسول سے غصہ ہو گئے، اس کے خلاف ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے، ہم اسے ماریں گے۔ سو انہوں نے پلوس رسول کو قیدی بنا لیا، قیدی بنا کے اس کے کپڑے مار دیے، اسے الٹا لٹکا دیا، اسے مارتے رہے، مارتے مارتے اس کا خون بہتا رہا، اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ لیکن ابھی یہ صرف شروعات تھی، اسے انہوں نے بہت مارا، لیکن جب وہ قید خانہ میں تھا اور آدھی رات کو وہ دعا کرنے لگا، جب پلوس رسول نے دعا کی تو روح کی قوت سے، روح کی طاقت سے وہ سارا قید خانہ ہل گیا۔ کیونکہ یہ ہے روح کی طاقت کہ جب اس نے دعا کی پورے ایمان سے، روح سے، وہ قید خانہ ہل گیا، اور باقی قیدی کہنے لگے کہ یہ کیسا قیدی ہے جس کے دعا کرنے سے پورا قید خانہ ہل گیا ہے۔ جب اس نے دعا کی، روح کی معمولی، روح کی طاقت وہاں پہ آئی، اور وہ سب جوئے، بندھن، بیڑیاں، وہ سب چیزوں سے آزاد ہو گیا۔ ہاللیلویہ! یہ ہے روح کی طاقت، روح کی پاور، روح کی اتھارٹی۔ جب روح آپ کے اندر، آپ کے زندگیوں میں کام کرے گا، then you will become the witness of Jesus Christ۔ تب آپ یسوع مسیح کے گواہ بن جائیں گے، اپنے ماضی کو بھول جائیں گے۔ تب پلوس رسول نے یہ خط وہاں پہ لکھا ہے کہ اب وہ فلپیوں کو خط لکھتا ہے کہ میں ماضی کو بھول چکا ہوں، میں ماضی کو بھول چکا ہوں، اور وہ مستقبل کے دور کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اور تب اس نے لکھا ہے کہ نشان کی طرف جاؤ۔ روح القدس ہمارے ماضی کو بھولنے کی طاقت بخشتا ہے۔ کیسی بات ہے! ہم لوگ جب ہماری زندگیوں میں کام ہوتا ہے، خداوند موعظے کرتا ہے، ہم لوگ تو بعض بار گواہی دینے سے بھی شرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے، میں یہاں پہ کھڑا ہوں گا، میرے بارے میں وہ کیا سوچے گا، میرے بارے میں یہ کیا کہے گا۔ لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کو کس روگ سے شفا مل گئی ہے، آپ کو کس بیماری سے شفا مل گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، میرے پاس آ جا، میں تجھے رات دوں گا۔ ہاللیلویہ! وہ آپ کے ماضی کو، روح القدس آپ کے ماضی کو بلانے کی طاقت بخشتا ہے۔ جب روح القدس کو آپ اپنی زندگی میں ویلکم کریں گے تو آپ کی زندگی ایک ہائی لیول پہ چلے جائے گی۔ آمین۔ اگر کچھ لوگ دیکھیں کہ ہمیشہ یہی بولتے رہتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا،
اس نے مجھے اس وقت ہرٹ کیا ہے، اس نے مجھے اس وقت پریشانی دی ہے، اس نے مجھے اس وقت مارا ہے۔ ارے میرے بھائی، جب روح القدس تیرے اندر ہوگا تو یہ پریشانیاں تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ آمین۔ روح القدس جب آپ کے اندر ہوگا تو آپ ان بیماریوں کا مقابلہ کر کے آگے بڑھ جائیں گے، اپنے ماضی کو بھول کر آگے جائیں گے۔ Always forget your past and always forget your enemy and move forward۔ ہمیشہ اپنے دشمنوں کو اور اپنے ماضی کو بھول کر ہمیشہ آگے کی طرف بڑھو، تب بھی تم سرفرازی کو حاصل کرو گے۔ تیسری بات، یہ قوت انسان کو کانا بنا دیتی ہے، یعنی کہ افسردہ۔ مطلب کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سے بھوکے لوگ ہیں، اور بھوکے کون ہوتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ سب سے بڑا بھوکا انسان کون سا ہوتا ہے؟ بھوکا، آپ سمجھ بھی نہیں، بھوکا کھانا سبھی کو ملتا ہے۔ بھوکا وہ انسان ہوتا ہے جس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ، رہنے کے لیے گھر، پہننے کے لیے کپڑے، کھانے کے لیے روٹی، پانی، تب بھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے اور چاہیے، I want something more, I want something else۔ لیکن وہ بھوکا ہے، اس کے دل میں لالچ ہے، وہ ہمیشہ اور چاہتا ہے، اور چاہتا ہے۔ ایک بندے نے ایک بہت ہی امیر زادے سے، ایک امیر آدمی سے، ایک بزنس مین تھا، اس سے سوال کیا، how much a money a man needs، مطلب کہ ایک آدمی کو کتنا پیسہ چاہیے ہوتا ہے؟ اور اس نے رپلائی کیا، always little bit more، ہمیشہ تھوڑا زیادہ۔ یہ ہے لالچ، بھوکا پن۔ آپ پیسہ ہونا تو سچا ہے، لیکن لالچ پن آپ کو اوپر سے نیچے گرا دیتا ہے۔ جب آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، خدا نے مجھے بڑھ دیا تو خدا اگلے دن مجھے کہا دے گا۔ اگر میرے پاس 10 کروڑ کا ایک گھر ہے، بڑا ہے، تو مجھے خدا 20 کروڑ کا دے گا۔ یہ بھوکا پن ہے۔ خداوند کی شکر گزاری ہمیشہ کرنی چاہیے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان کے اندر بھوک ہوتی ہے، لالچی ہوتا ہے، اس کے اندر ہمیشہ بے چینی ہوتی ہے، اور ہمیشہ اس کے پاس آرام نہیں ہوتا۔ میری ایک بک میں بھی ایک سٹوری ہے، اب مجھے ایگزیکٹ کوئی یاد نہیں، لیکن وہاں پر بھی یہ ذکر ہے کہ جس انسان کے پاس حد سے زیادہ لالچ ہوتا ہے، یا پھر وہ کسی زیادہ کی تلاش میں ہوتا ہے، جو اس کے پاس ہے اس کی شکر گزاری نہیں کرتا، اس کی زندگی میں ہمیشہ اس کے پیسوں کے کم ہونے کا اسے غم ستاتا ہے، اس کی زندگی میں آرام نہیں ہوتا، وہ بے چینی میں ہوتا ہے، وہ جہاں پہ بھی چلے جائے اسے سکون ملتا ہی نہیں ہے۔ لیکن روح القدس کی دولت آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ فلپیوں 4 باب اور اس کی 11 آیت میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بھی ہمیں ایک چیز بڑی زبردست سیکھنے کو ملتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے۔ یہاں پہ سیکھنے کی بات ہو رہی ہے، ٹریننگ، ٹیچنگ۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جس حالت میں ہوں اس پر راضی ہوں۔ کیا زبردست بات پولس رسول فلپیوں کی کلیسیا سے کر رہا ہے کہ یہ نہیں کہ میں محتاجی کے لحاظ سے کہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے، میں نے یہ خدا سے سیکھا ہے کہ جس حالت میں بھی ہوں میں راضی ہوں۔ میں بس ہونا بھی جانتا ہوں اور بڑھنا بھی جانتا ہوں۔ ہر ایک بات کو، سب حالتوں میں نے سیف ہونا، بھوکا رہنا اور بڑھنا اور گرنا سیکھا ہے۔ میں نے ہر ایک کنڈیشن میں، چاہے میرے اوپر تنگی ہے، بیماری ہے، چاہے میں ایک اچھی حالت میں ہوں، اچھے لائف سٹائل میں ہوں، میں نے گرنا بھی سیکھا ہے، اوپر جانا بھی سیکھا ہے، تنگیوں میں، بیماریوں میں خداوند کے حضور جھکنا سیکھا ہے۔ یہ
ہمیں پولس رسول جو فلپیوں کی کلیسیا سے بات کر رہے ہیں، آج ہمیں یہ اپنی زندگیوں میں بھی غور کرنا ہے کہ آج ہم بھی ہمارے اوپر تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ خدا اس نے میرے ساتھ نہیں کرنا تھا، کیا مجھے نہیں نظر آیا تھا کہ تم میرے اوپر یہ مسئلے بھیج جائے؟ لیکن پولس رسول فلپیوں سے کہہ رہے ہیں کہ جس حالت میں بھی ہوں میں راضی ہوں، میں نے گرنا سیکھ لیا، جھکنا سیکھ لیا، اور وہ یہ سب تب ہوتا ہے جب روح القدس آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ یہ ہے روح القدس کی طاقت، وہ ہمیں افسردہ، ہمیں بھوکا نہیں رہنے دیتی، ہمیں نجات دیتی ہے۔ ایک جگہ پر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ رسول تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہم غریبوں کی مانند ہیں، ہم غریبوں کی مانند ہیں، پھر بھی ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ ہم غریبوں کی مانند ہیں، ہمارے پاس بھی سب کچھ ہے، لیکن ہم غریبوں کی مانند ہیں، لیکن ہم سب کو رجا دیتے ہیں۔ کیسی ہی زور لگانے پہ اس بات کے لیے کہ جہاں پہ رسول بتا رہے ہیں کہ ہم غریبوں کی مانند ہیں، لیکن ہم پھر بھی دوسروں کو رجا دیتے ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ ان کے پاس کون سی دولت ہے کہ وہ دوسروں کو رجا دیتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے میں سے؟ ایمان کی دولت، یہ بھی ٹھیک ہے۔ کوئی اور؟ روح القدس کی، اس کے پاس، رسول کے پاس روح کی دولت ہے، روح القدس کی طاقت ہے کہ وہ دوسروں کو، دوسرے انسانوں کو فلفل کر دیتا ہے، ان کی نیڈز کو پورا کرتا ہے۔ یہ ہے تیسری بات کہ وہ آپ کو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ روح القدس کی ہماری زندگی میں کتنی امپورٹنس ہے، ہم ہماری زندگی میں روح القدس کی کتنی اہمیت ہے۔ لوگ روح القدس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ روح کے بغیر ہماری جسم، ہماری جان کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر روح ہی نہیں ہوگا تو ہم کیسے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر سکتے ہیں؟ روح القدس کی طاقت کا آپ کے اندر ہونا، اس کی قوت کا آپ کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک آخری بات، اور یہ ایک آخری قوت جو میں آپ کو سکھانے کو کہ روح القدس کی قوت ہمیں آسمانی دولے کی آمد کے لیے تیار کرتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ روح القدس کی قوت، طاقت ہمیں آسمانی بادشاہ، آسمانی دولہ، راجا کی آمد کے لیے کہ جب وہ آئیں گے اور ہمیں لے کے جائیں گے، ہمیں اس کے لیے تیار کرتی ہے۔ آج بہت سارے لوگ بائبل تو پڑھتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، چرچ بھی آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، کلام سناتے ہیں، لیکن روح سے وہ خالی ہے۔ جو انسان روح سے خالی ہے وہ کبھی بھی اس دولہے کے ساتھ نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ روح القدس ہمیں آسمانی دولہے کی آمد کے لیے تیار کرتی ہے۔ ہمیں تیار کرتی ہے، ہمیں پاک صاف کرتی ہے کہ ہم اپنے داغوں سے، اپنے کاموں سے جو غلط کام کرتے ہیں اس سے ہم شفا پائیں۔ اسیوں متعلق اسیوں 5 باب جلدی ہم دیکھیں گے کہ آخری حوالہ ہوگا اسیوں 5 باب اور اس کی 25 آیت۔ اور یہاں پہ لکھا ہے، اے شورو، یہ بات میاں بیوی کے لیے ہے، اے شورو اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسا مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا۔ اپنی بیویوں سے اس طرح محبت رکھو کہ جیسے یہاں پہ ایگزامپل بھی دی ہے، جیسے مسیح نے، کرائسٹ نے کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ کیسی بات ہے کہ جب مسیح یسوع نے، کرائسٹ نے، جیسس کرائسٹ نے ہمارے لیے اپنی جان سیکریفائس کی، کوڑے کھائے اور کانٹوں کا تاج رکھا تاکہ ہم اپنے گناہوں سے معافی اس سے مانگ سکیں، گناہوں سے پاک ہو سکیں۔ اور یہاں پر ہم آگے پڑھیں گے کہ تاکہ اس کو کلام کے تازہ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے۔ کلام کے لیے جو گریک یونانی لفظ ہے
وہ ہے راما، یعنی کہ تازہ کلام جو ہمیں انکریج کرتا ہے. انکریج مطلب کہ آپ کے اندر آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ نہیں بھائی تو نے خدا کے کلام کے لیے اس کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ جیسی محبت اس نے ہم سے کی ہے ویسی ہی محبت ہم ایک دوسرے سے کریں. کہ بائبل مقدس میں یہاں پر یسوع مسیح اپنے چرچ اور کلیسیا کو تازہ کلام بتاتے ہیں، ہمیں غسل کے بارے میں بتاتے ہیں، ہمیں ہمارے داغوں سے، ہمیں مسئلے مسائل سے پاک کرتے ہیں. یہ یسوع مسیح ایک ایسی کلیسیا بنانا چاہتے ہیں جو پاک صاف ہو. آگے لکھا ہے 28 آیت میں، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے. کیسی کلیسیا؟ جلال والی، گلوری والی، روح کی طاقت والی، جس کے بدن میں داغ یا جھوری یا کوئی ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو. ہاللیلویا. کیسی کلیسیا یسوع مسیح آپ کو بنانا چاہتے ہیں؟ داغوں سے پاک، بے عیب، کوئی گناہ نہ ہو، تاکہ جب روح القدس آپ پر نازل ہو تو موت سے ہو. جب روح القدس آپ کے اندر ہو تو آپ اس کے کام کریں. جب دھونا کی آمد ہو تو آپ اس کے ساتھ چلے جائیں. یہ ہے روح کی معمولی. روح کی معمولی ایسا نہیں کہ صرف ہمارے اندر، یہ آپ کی پوری فیملی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ایسا نہیں کہ بیوی شوہر سے ناراض ہے، بھائی بہن سے ناراض ہے، ایک دوسرے سے بات نہیں اور میں روح مانگ رہا ہوں کہ خدا مجھے روح دے دے. نہیں بھائی، جب گھر میں آپ کا انوائرمنٹ، آپ کا سب کچھ اچھا ہوگا، آپ کے اندر روح کی معمولی ہوگی، تب ہی آپ سرفرازی کو حاصل کریں گے. یہ نہیں کہ آپ لڑتے رہیں، ایک دوسرے سے دور دور کرتے رہیں، کوئی مجھے روح چاہیے، روح القدس چاہیے. نہیں بھائی، ایسے تو کبھی بھی روح القدس کو حاصل نہیں کر سکتا. آمین. یسوع مسیح کلیسیا کو، چرچ کو دھونا چاہتا ہے کہ وہ غلطیوں سے جو یسوع مسیح نے اپنی جان اس کا روح سے قربان کی ہے، سیکریفائس کی ہے، کہ آپ اپنے گناہوں سے پاک ہو کر اس دولے کو قبول کریں. وہ اس لیے آپ کے لیے قربان ہوا. اس نے اپنی جان اس لیے دی تاکہ آپ روح القدس کو حاصل کر سکیں. آج ہم نے 4 طاقتیں حاصل کی ہیں. کوئی پہلی بتا سکتا ہے کہ روح القدس کی پہلی قوت کون سی ہے؟ سمجھ آپ سے پہلے بتا سکتا ہے پہلی قوت روح القدس کی کون سی ہے؟ چلیں سارے سوال میں لگ رہا ہے. پہلی قوت ہے گواہ، وٹنس. روح القدس جب کام کرتا ہے تو آپ کے اندر، آپ کی باڈی میں آپ اس کی گواہی دیتے ہیں. You will become the witness of Jesus Christ. آپ مسیح کے گواہ بن جاتے ہیں. دوسری بات، ماضی کو بھولنے کی طاقت بخشتا ہے. روح القدس آپ کو ماضی کے کاموں کو بھولنے کی طاقت بخشتا ہے. آپ کے ماضی کے کام آپ نے کیے، معافی مانگو، پیچھے پھر خدا کے کاموں میں بڑھو، آگے بڑھو. تیسری بات، ہمیں بھوکا نہیں رہنے دیتی، ہمیں رجا دیتی ہے. ہمارے پاس کم ہو ہم پھر بھی اس کا شکر کرتے ہیں. وہ ہمیں ہر طرح کی نعمتیں عطا کرتا ہے. خدا پاک ہمیں ہر طرح کی چیزیں عطا کرتا ہے، ہمیں رجا دیتی ہے، بھوکا نہیں رہنے دیتی. چوتھی بات، روح کی قوت ہمیں دھونے کی آمد کے لیے تیار کرتی ہے. پہلی بات گواہ بنا دیتی ہے. دوسری بات ہمیں ماضی کو بھولنے کی طاقت بخشتی ہے. تیسری بات ہمیں رجا دیتی ہے، بھوکا نہیں رہنے دیتی. چوتھی بات دھونے کی آمد کے لیے تیار کرتی ہے. آمین. جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تب تو قوت پاؤ گے، اور قوت جب پاؤ گے اور تب بھی آپ کی زندگیوں کے اندر خدا کے کام ہوں گے. تب بھی آپ جب پورے ایمان سے دعا کرو گے تب وہ دعا آپ کی حال میں بارہ پڑ جائے گی اور وہ پوری ہوگی. اور جس طرح آپ نے یسوع مسیح کو جیسے تم نے آسمان پر جا کے دیکھا ہے ویسے ہی تم دیکھو گے جب وہ آئے گا. آمین.
جب روح القدس آپ کے اندر نہیں ہوگا تب آپ کا حال بھی ان 5 کواریوں جیسا ہوگا جو پیچھے رہ گئی تھی، جو سو گئی تھی، جن کے پاس تیل نہیں تھا۔ جب آپ اپنے آپ کو تیار کرو گے، روح کی معمولی کو حاصل کرو گے، تب بھی خدا باپ آپ کو اپنے ساتھ آسمان پر لے کے جائے گا۔ آمین۔ جب روح کی پاور آپ کے اندر آئے گی تب آپ ایک اچھی دلہن بن پائیں گے۔ آمین۔ سو خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور آج جو ہم نے روح کی طاقت کے بارے میں، روح کی پاور کے بارے میں سیکھا ہے، اس پر عمل کر سکے۔ آمین۔